الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. چلیے الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقون يفوتون ولا ننتقم منهم ساعة بئس الذي يحكمون حكمهم هذا من كان يرجو يخاف لقاء الله فإن أجل الله به لآت وليستعد له وهو السميع بأقوال العباد العليم بأفعالهم. ام حسب الذين يعملون السيئات شرک اور مشرکین کے مذمت. ام حسب الذين يعملون السيئات کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. سیئات شرک اور معاصی کرتے ہیں. ان یسبقون وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے. ان یفوتون وہ ہم سے بھاگ سکیں گے. سبق یسبق بھاگنا. ہم سے فوت ہو جائیں گے. فلا ننتقم منہم ہم ان سے انتقام نہیں لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. بل یلحق بہم العذاب ان پر عذاب آئے گا. ساء ما یحکمون برا ہے فیصلہ جو کرتے ہیں. ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا. یہ غلط ہے. عذاب آئے گا. عقوبت آئے گی آخرت میں. بئس ما ان الذی یحکمون یہ الذین یحکمون بئس کی لیے فاعل ہے اور حکمہم ھذا مخصوص بالذم ہے. ان کا یہ فیصلہ بہت برا ہے. حکمہم ھذا مبتدا بئس ما یحکمون خبر. اب اس کے مقابلے میں بشارت اور اچھے اعمال کی تلقین. من کان یرجو لقاء اللہ جو لوگ امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات ہوگی. رویت اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی. اور مصنف نے یہ معنی بیان کیا یرجو جو یخاف لقاء اللہ ہے. رجا امید کو بھی کہتے ہیں. رجا خوف کو بھی کہتے ہیں. وہ معنی ظاہر ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ڈرتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی. تو فَلْيَتَحَمَّلِ الْمَشَاقِ ان کو چاہیے کہ مشقتوں کو برداشت کرے. اس لیے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر آنے والا ہے. اجل اللہ کا مطلب الوقت المتعین المضروب للثواب والعقاب. تو وقت ثواب اور عقاب کے لیے مقرر ہے آنے والا ہے. فَلْيَسْتَعِدْ لَهُ یہ مصنف نے من کان یرجو لقاء اللہ کے لیے جزا کو مقدر کیا. میں نے بتایا فَلْيَتَحَمَّلِ الْمَشَاقِ مصنف نے یہ فرمایا فَلْيَسْتَعِدْ لَهُ وہ تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے. قولاً اور فعلاً بھی. اللہ تعالیٰ سمیع ہے لوگوں کے اقوال کے لیے اور علیم ہے ان کے افعال پر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تقدیر ہو من کان یرجو لقاء اللہ فلیسرع فی الطاعات طاعات میں جلدی کرے. فلیستعد لہ یہ جو آپ کو دوسرا بتائے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ
اور جو جہاد کرتا ہے یعنی جو محنت اور مشقت اٹھاتا ہے، یعنی جو جہاد کرتا ہے نفس کے مقابلے میں، جو جہاد کرتا ہے شیطان کے مقابلے میں، جو جہاد کرتا ہے کفار کے مقابلے میں، جو جہاد کرتا ہے فساق کے مقابلے میں، جو جہاد کرتا ہے منافقین کے مقابلے میں. یہ سورت مکی ہے، اس لیے کفار کے مقابلے میں جہاد، اور وہ جہاد جو جہاد حربی ہے وہ مراد نہیں ہوگا. جو محنت کرتا ہے نفس کے مقابلے میں، جو محنت کرتا ہے شیطان کے مقابلے میں، جو محنت کرتا ہے کافروں پر دعوت کی محنت کرتا ہے، فساق پر محنت کرتا ہے. منافقین بھی یہاں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں منافق بھی موجود نہیں تھے. تو جہاد حرب یہ فی الحال نہیں ہوگا، یہ آئندہ ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں جہاد حرب نہیں تھا، یعنی فی المستقبل ہوگا. اور جہاد کرتا ہے تو اس کی بھی قسم ہے اعلی جہاد. جہاد کرتا ہے بالمال، جہاد کرتا ہے باللسان، جہاد کرتا ہے بالسنان، جہاد کرتا ہے بالقلم. یہ سب جہاد کی قسم ہے. فإنما يجاهد لنفسه، جو دین کی محنت کرتا ہے تو وہ دین کی محنت اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اب یہاں جہاد کا مطلب دین کی محنت ہے، مکی صورت ہے. فإنما يجاهد دین کی محنت کرتا ہے، لنفسه اپنے لیے. لأن منفع جہاده له، کیونکہ منفعت جہاد اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ مستغنی ہے مخلوق سے، مخلوق کے فائدہ پہنچانے سے مستغنی ہے. عالمین کون ہے؟ انسان، جنات، ملائکہ، اور ان کی عبادت سے مستغنی ہے. یا یہ ان اللہ لغنی عن مجاہدۃ العالمین، عالمین محنت کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا یہ ان اللہ لغنی عن اطاعت العالمین، عن عبادت العالمین. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم مٹا دیں گے ان کی سیئات اور برائیوں کو، ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے. کس طرح؟ بعمل الصالحات، اچھے اعمال کے ساتھ. ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، ان کے حسنات کی وجہ سے ان کی سیئات مٹ جائیں گی. سیئات کی معنی صغائر. یا لنکفرن عنہم سیئاتہم بالتوبۃ، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے. یا اگر مشرکین مراد ہوں جو ایمان لائیں گے، تو جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، یعنی بالایمان، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہم نے ان کی سیئات اور شرک کو مٹایا. یا یہ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ہم ان کی سیئات کو مٹا دیں گے بدخول جہنم لبعض المدت، کچھ مدت کے لیے جہنم میں جانے کے ساتھ بعض لوگوں کے لیے یہ ہوگا. تو تکفیر سیئات کے بہت ساری صورتیں ہیں. حسنات کرنا، توبہ کرنا، اگر کافر ہو تو ایمان لانا، کچھ مدت کے لیے جہنم جانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل صالح کرتے ہیں تو ہم ان کو جزا اور بدلہ دیں گے. احسن الذی كانوا يعملون، ان کے اچھے اعمال کے، ان کے احسن اعمال اور سب سے بہتر اعمال کا بدلہ اور جزا ان کو دیں گے. لنجزینہم احسن الذی كانوا يعملون. اس پر اشکال ہے تو اس کے جوابات. اشکال یہ ہے کہ ہم ان کے احسن الاعمال کا بدلہ دیں گے جو انہوں نے احسن اعمال کیے ہیں، اور ان کے اعمال حسن کا بدلہ نہیں دیں گے. حالانکہ احسن کا بھی اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں اور حسن کا بھی اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں. تو اس کے متعدد جواب ہیں. ایک جواب مصنف نے دیا ہے کہ لنجزینہم، احسن کا مطلب حسن ہے،
یعنی ہم ان کے اعمال حسنہ کی جزا دیں گے. تو احسن کی بطریق اولا دیں گے. احسن سے مراد حسن ہے. لنجزینہم بأحسن الذی کانوا یعملون، یعنی بجزاء بأحسن الذی کانوا یعملون، یعنی بالاعمال الحسنہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ احسن، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ احسن جزا کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ نہیں ہے. تو معنی یہ ہے، تقدیر یہ ہے کہ لنجزینہم احسن جزاء اعمالہم، ان کے اعمال کی احسن جزا دیں گے. احسن اعمال کے ساتھ نہیں، احسن جزا کے ساتھ ہے. احسن جزاء اعمالہم. تیسرا مطلب یہ ہے کہ احسن یہاں حسن کے مقابلے میں نہیں ہے، احسن سنت کے معنی میں ہے اور بدعت کے مقابلے میں ہے. لنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، جو اعمال احسن انہوں نے کیے ہیں سنت کے مطابق، اور جو سنت کے مطابق ہے وہ احسن ہے. کلھا احسن، اس میں حسن نہیں ہے، پوری سنت احسن ہے. کل السنت احسن، تو اس کی جزا دے گی. یعنی بدعت پر بدلہ نہیں دیں گے، اور سنت پر عمل کرنے کا بدلہ ہم ان کو دیں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یا یہ ہے کہ ہم ان کے اعمال کو احسن بنا دیں گے اور پھر اس کا بدلہ دیں گے. تو احسن الذی کانوا یعملون کا مطلب یہ ہے جو ان کے اعمال حسن ہیں ہم ان کو احسن بنا دیں گے، اور احسن بنانے کے بعد پھر اس کا بدلہ دیں گے. نجعل حسنہم احسنا ثم نجزیہم بہا. اور بھی جوابات ہیں، اتنا کافی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی یعنی نصیحت کی اور حکم کیا الانسان انسان کو بوالدین ان کے والدین کے ساتھ حسنا احسان کرنے کا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَن يُحْسِنَ إِحْسَانًا، کہ احسان کرے ان کے ساتھ احسان. قبل میں احسن الاعمال کا ذکر تھا، والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی احسن الاعمال ہے. ایساء ذا حسن، یعنی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، مصنف نے حسنا کو مفعول مطلق بنایا. وصینا ایساء ذا حسن، وصیت حسن والا یعنی احسان اور حسن سلوک والا. یا حسنا مفعول مطلق مقدر کے لیے ان یحسن حسنا، ان یحسن احسانا. بأن یبرہما، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. لیکن شرک اتنا برا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کے اوپر کوشش کریں، محنت کریں. اے انسان کا مراد انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین زندہ نہیں تھے. لِتُشْرِكَ بِهِ، تاکہ آپ شریک ٹھہرائے میرے ساتھ. ما وہ شریک لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو آپ کے علم میں نہیں ہے، جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اگر آپ میرے ساتھ ایسا شریک بنا دیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو والدین کی بات مت مانو. ما لیس لک بہ علم پر اشکال ہے، اس کا جواب اشکال یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایسا شریک اللہ کے ساتھ نہ بنائیں جو تمہارے علم میں نہیں ہے. تو شریک دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو انسان کے علم میں ہو، ایک وہ ہے جو انسان کے علم میں نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہی نہیں ہے، اس میں تقسیم کہاں سے ہے کہ لیس لک بہ علم، جو آپ کے علم میں نہیں ہے. مصنف نے جواب دیا کہ موافقۃ للواقع، یہ موافق ہے واقعہ کے ساتھ.
اور فلا مفہوم لہ، تو اس کے لیے مفہوم مخالف نہیں ہے. یعنی یہ آیت موافقۃ للواقع ہے، یا یہ وصیت موافق ہے للواقع، وصیت موافقۃ للواقع، اس کے لیے مفہوم مخالف نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شریک بناتے ہو کہ واقعی اس کا علم نہیں ہے، یعنی شریک کی دو قسمیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک فرضی شریک ہے، وہ انسان کے علم سے باہر ہے اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں. تو یہ نفی العلم بے نفی حقیقت الشیء ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی شریک کی حقیقت نہیں ہے تو اس پر علم بھی نہیں ہے. تو یہ شریک کی دو قسمیں نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اللہ کا شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی شریک کا علم کسی کو ہے. مفہوم مخالف کہاں مراد نہیں ہے. جیسے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا میں بند کر دو. یہ نہیں ہے کہ ربا دگنا در دگنا مت کھاؤ اور سنگل کھاؤ. یہ اضعافا مضاعفا یہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس کا مفہوم مخالف نہیں ہے. یعنی واقعی ربا اضعافا مضاعفا بن جاتا ہے. اور ایسے قید تقبیح کے لیے ہوتی ہے، جیسے تم ربا بھی کھاتے ہو اور دگنا بھی کھاتے ہو. کتنا ظلم ہے. لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، قید واقعی ہے. تم ان کو زنا پر مجبور مت کرو جبکہ وہ پاکیزگی چاہتی ہے. کتنی قبیح بات ہے کہ وہ پاکیزگی چاہتی ہے تم مجبور کرتے ہو. یہاں بھی کتنی قبیح بات ہے، تم کو علم بھی نہیں ہے اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتے ہو. لا تطعهما، والدین کی تابعداری مت کرو. کہتے ہیں یہ سعد ابن ابی وقاص جن کی والدہ نے ان سے کہا تھا کہ جب تک آپ دوبارہ شرک نہ کریں اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں کھاتی ہے تو ان کی مرضی ہے لیکن شرک جائز نہیں ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی الی مرجعکم، میری طرف تمہاری واپسی ہے، پھر والدین تم کو نہیں چھڑا سکتے. فأنبئکم کیف اجازیکم، میں تم کو جزا دوں گا بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی. فأجازیکم بہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو داخل کریں گے فی الصالحین، انبیاء اور اولیاء کی جماعت میں. بأن نحشرہم معہم، ان کے ساتھ ہم ان کو جمع حشر کریں گے اور ان کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے. یا لندخلنہم فی الصالحین عند دخول الجنت، جنت کے وقت یہ صالحین میں داخل ہو جائیں گے. اپنی جماعت کے ساتھ جنت میں جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا. یا صالحین کا مطلب لندخلنہم فی المنتفعین، جو اپنے اعمال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب اس کے بالمقابل والذین ومن الناس من یقول، اور بعض لوگ وہ ہیں، یعنی کاملین کے بعد ناقصین کا ذکر، پہلے کاملین کا ذکر اب ناقصین. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اذا اوذی فی اللہ، جب ان کو اللہ کے راستے میں اذیت پہنچائی جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو سمجھتا ہے اور جب بناتا ہے لوگوں کی فتنے کو، لوگوں کی اذیت کو، کعذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح. جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو لوگوں کی اذیت سے بھی ڈرتا ہے، تو لوگوں کی تابعداری کرتا ہے اور منافق بن جاتا ہے. اور ماں بعد نے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ آیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں منافقین نہیں تھے، اس لیے یہ عقیدتاً منافق نہیں تھے، مسلمان تھے.
اور انہوں نے ایمان کو ظاہر کیا تھا، لیکن اپنے آپ کو اذیت سے بچانے کے لیے کافروں سے تعلقات رکھتے تھے، کافروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جب کافر اسلام کی مذمت کرتے تھے تو یہ خاموش رہتے تھے. اتنی بات تھی. حالانکہ اگر یہ خاموش نہ رہتے تو کافر ان کو ایسی اذیت نہ دیتے کہ یہ مر جاتے، تھپڑ لگانا ہوتا یا ان کو نکالتے یا ان کو گالیاں دیتے. تو یہ منافق نہیں تھے، مسلمین تھے لیکن ناقصین تھے. اس وقت ناقص تھے ابتدا میں، ان کا ذکر ہے. فَيُطِيعُهُمْ فَيُنَافِقُوا فَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور وَاللَّهِ لَئِنْ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مسلمانوں کو آ جائے، مِّن رَبِّكَ فَغَنِمُوا، یہ مال غنیمت حاصل کرے. یہ مال غنیمت مصنف نے کہا اس لیے کہ یہاں تو مال غنیمت کا ذکر نہیں ہے مکہ مکرمہ میں. لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہیں گے. پھر اس میں وہی تقریر ہے کہ اصل میں لَيَقُولُنَّ تھا، تو نون حذف ہوا اور واو بھی حذف ہوا تو لَيَقُولُنَّ ہو گیا. إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، مال غنیمت آ جائے. مکہ مکرمہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں مال غنیمت. اگر مدینہ کی طرف اشارہ ہو تو پھر مستقبل مراد ہے، فی الحال نہیں. اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم بے شک آپ کے ساتھ تھے ایمان میں، تو ہم کو مال غنیمت میں شریک کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عالم نہیں ہے بما فی صدور العالمین، لوگوں کی سینوں کے اسرار پر. اب مصنف کہتے ہیں کہ یہاں اعلم عالم کے معنی میں، واقعی یہاں اگر اعلم عالم کے معنی میں بناتے ہیں تو یہ بالکل معقول بات ہے. ہر جگہ اعلم کو عالم کے معنی میں بناتے ہیں تو اس کو زبردستی بنانا پڑتا ہے، اور یہاں واقعی اعلم عالم کے معنی میں ہے. اس لیے کہ اگر اس کو حقیقت پر محمول کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے اسرار پر اعلم ہے اور دوسرے لوگ عالم ہیں. حالانکہ دوسرے لوگ تو کسی کی سینے کے سر پر عالم ہی نہیں ہے، الا یہ کہ نادراً کبھی کسی کو کشف ہو جائے، کشف الصدور ہو جائے، کشف القبور ہو جائے، کشف الامور ہو جائے، تو وہ تو نادر شاذ کالعدم ہے اور یقین کے درجے میں بھی نہیں ہے. علم تو یقین کو کہتے ہیں. اگر کسی ولی کو کسی کے دل کی بات معلوم ہو جائے تو وہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، ظن اور شک کے درجے میں ہے. اس لیے یہاں اعلم عالم کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے صدور العالمین پر، اور دوسرے لوگ صدور العالمین پر عالم ہی نہیں ہیں. یہ قلوبہم من الایمان والنفاق، بلا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ہے. اور یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو اس میں تبدیل آ جائے تو وہ نفس فعل کے معنی میں ہے. اللہ تعالیٰ اعلم ہے یعنی عالم کے معنی میں. ہاں مبالغے کے لیے علام الغیوب آتا ہے، مگر اعلم کا مطلب دوسرے کے مقابلے میں، تو دوسرے کے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کا اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ دوسرے کے علم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو ایمان لائے ہیں دل سے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ جان لیں گے منافقوں کو. دیکھو یہاں منافق کا ذکر آیا. اگر مکہ مکرمہ والے مراد ہو تو منافق کا مطلب آپ کو بتایا جنہوں نے اظہار ایمان کیا تھا لیکن کافروں کے ساتھ بیٹھتے تھے. اور اگر منافق اپنے حال پر ہو، اپنے ظاہر پر ہو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ پھر مدینہ منورہ پر محمول ہے کہ آئندہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ منافق بنیں گے، اس طرح کہ ظاہر المؤمن ہوں گے، اندر سے کافر ہوں گے. پھر حقیقت پر محمول ہے. دونوں فریق کو بدلہ دیں گے. اور لام دونوں فعل میں لام قسم ہے، جس کو کہتے ہیں لام مؤتئ للقسم، یعنی واللہ لیعلمن المنافقین. اب یہاں ناقصین کے بعد کافرین کا ذکر. کافروں نے کہا للذین آمنوا، مسلمانوں کو، مسلمانوں سے کہا کہ تم ایمان قبول مت کرو، کافر بنو.
اور اگر تم پر عذاب ہو تو ہم تمہارے عذاب کو اپنے اوپر اٹھائیں گے. اتبعوا سبیلنا، ہماری دین پر چلو، طریقنا فی دیننا، ولنحمل خطایاکم، اور ہم ضرور اٹھائیں گے خطایاکم، اور ہمیں چاہیے کہ اٹھائیں خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو. خطایا خطیئۃ کی جمع ہے، اور خطیئہ سے مراد ہے معاشی گناہ. تو کہتے ہیں کہ قریش کے سرداروں نے کہا کہ لا نبعث ولو بعثنا لنحملن خطایاکم ایھا المؤمنون، ہم تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر ڈال دیں گے. اور امر ولنحمل، ہمیں چاہیے کہ اٹھائیں. امر خبر کے معنی میں ہے، یعنی ہم اٹھائیں گے، خبر دے رہے ہیں مستقبل کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور اٹھانے والے نہیں ہوں گے یہ کافر من خطایاہم، دوسروں کے گناہوں سے، من شیء، کچھ بھی. یعنی یہ جھوٹ بولتے ہیں، آئندہ یہ کسی کے خطایا کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. خلوص قلب سے نہیں کہتے، اوپر سے کہتے کہ ہم آپ کے گناہوں کو اٹھائیں گے. انہم لکاذبون فی ذالک، یعنی لا یقولون من خلوص القلب، یا انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ ان کے گناہوں کو نہیں اٹھائیں گے. اس پر اشکال ہے. یہاں آیات میں تعارض ہے. یہاں آیا ہے کہ یہ ان کے گناہوں کو نہیں اٹھائیں گے، اور آنے والی آیت میں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنے گناہوں کو بھی اٹھائیں گے اور دوسرے کے گناہوں کو بھی اٹھائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے گناہ اٹھائیں گے. اور دوسری آیت میں ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، یہ اپنے گناہوں کو بھی اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا ہے ان کے گناہوں کو بھی اٹھائیں گے. تو دونوں میں تعارض ہے. تعارض کا جواب یہ ہے کہ یہ دوسروں کے گناہوں کو اٹھائیں گے، یہ ایک دوسروں کے گناہوں کو اٹھائیں گے اس لیے کہ ان کو گمراہ کیا ہے اور دوسری کی گمراہی کے لیے سبب بنے ہیں. اور یہ دوسرے کے گناہوں کو نہیں اٹھائیں گے اس طرح کہ مجرم بری ہو جائے اور سب کچھ اس پر ڈالا جائے. تو یحملون اوزارہم مع حمل المجرم ولا یحملون اوزارہم مع براءۃ المجرم الآخر. یہ ایک دوسری تطبیق کہ یہ دوسرے کے گناہوں کو نہیں اٹھائیں گے بالاختیار اور دوسرے کے گناہوں کو اٹھائیں گے بالاجبار. نہیں اٹھائیں گے بالاختیار. کون اپنے اختیار سے دوسرے کے بوجھ کو اٹھائے گا قیامت میں؟ اور بالاجبار اٹھائیں گے. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ دوسرے کے گناہوں کو نہیں اٹھائیں گے بالمباشرت اور دوسرے کے گناہوں کو اٹھائیں گے بالتسبیب. مباشرت کا گناہ ان پر نہیں ہوگا اور سبب کا گناہ ہوگا. مباشرت کا گناہ اس پر ہوگا جس نے کام کیا ہے غلط کام. مباشرت کا مطلب ارتکاب، تو گناہ کا ارتکاب اس پر ہوگا جس نے گناہ کیا ہے، اور گناہ کی ارتکاب کے لیے جو سبب بنا ہے تو اس پر سبب کا گناہ آئے گا. تو یکون علیہم اسم التسبیب ولا یکون علیہم اسم المباشرت. یہ تیسرا جواب. چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ دوسرے کے گناہوں کو نہیں اٹھائیں گے بعینہ اور دوسرے کے گناہوں کو اٹھائیں گے بالمثل. بعینہ گناہ تو اس پر ہے جس نے گناہ کیا ہے، اور بالمثل اس لیے کہ یہ سبب بنا ہے. مثلا اس نے سنیما بنایا اور اس میں لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں، تو فحش فلموں
کہ دیکھنے کی سزا تو اس کو ملے گی جس نے فحش فلم دیکھی ہے، دیکھنے والے کو، لیکن جس نے نہیں دیکھی اور سبب بنا ہے اس پر اس کا مثل ڈالا جائے گا، نہ کہ بیعینہ ہی وہ گناہ۔ فَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یہ ضرور اٹھائیں گے أَثْقَالَهُمْ ان کے بوجھ کو، وَأَثْقَالًا اور دوسرے بوجھ، مع أثقالهم اپنے بوجھ کے ساتھ، اپنے لوٹ کے ساتھ، بقولهم للمؤمنین، اس لیے کہ وہ مسلمانوں سے کہتے رہے اتبعوا سبیلنا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو ان برے کلمات کی وجہ سے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی وجہ سے ان پر گناہ ہوگا تثبیت کا، اگر یہ سبب نہ بنے اور وہ گمراہ نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے تو کلمات قبیحہ کہی، اضلالہم مقلدیہم، اور انہوں نے گمراہ کیا ہے مقلدیہم اپنے مقلدین کو، اپنے ماننے والوں کو، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے ضرور قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو شرک اور کفر انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے جھوٹا، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یا ما مستریہ ہے عن افترائهم علی اللہ، یکذبون علی اللہ، افطرا آپ کو بتایا تھا کہ وہ جھوٹ جس کو بڑی ہوشیاری سے آدمی بنائے اس کو کہتے فرا یفری افطرا۔ اور یہ سوال توبیخ ہے، سوال استعلام نہیں ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں معلومات حاصل کرنا ہے، یہ مطلب نہیں۔ لام دونوں فعل میں لام قسم ہے، یعنی اس سے پہلے قسم مقدر ہے، اور لَيُسْأَلُنَّ اس میں دونوں کا فاعل واو اور نون رفع محذوف ہے، یعنی وہ لَيُسْأَلُنَّ لُونَنَّ ہے تو واو بھی گیا اور نون بھی گئی، جیسے بار بار آتا رہتا، لَيَحْمِلُنَّ بھی اور لَيُسْأَلُنَّ دونوں میں۔ اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور دیکھو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے والوں کو فتنے میں ڈالا تھا، اس کو حضرت نوح علیہ السلام پر اپنی قوم کی طرف سے ایسے فتنہ اور مصیبت آئی تھی، تکلیف آئی تھی۔ فتن سے ہے، اور فتنہ کا مطلب سونے کو آگ پر رکھنا تاکہ پگھل جائے اور خالص سونا الگ ہو جائے، میل کچیل کو الگ کر دے۔ تو جو فتنہ اور مصیبت مسلمانوں پر، انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، مسلمانوں پر آتی ہے، وہ اس لیے آتی ہے تاکہ خالص مومن الگ ہو جائے اور میل کچیل دور ہو جائے، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے جو فتنہ آتا ہے ان کے رفع درجات کے لیے، اس لیے کہ ان میں تو میل کچیل ہوتا نہیں۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف، جب ان کی عمر 40 سال تھی اور ان میں رہے تھے 950 سال تبلیغ کی تھی، پھر وہ غرق ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد 60 سال مزید زندہ رہے، تو ان کی کل عمر ہو گئی 1050 سال، اور بعد حضرات سے مروی ہے تو ان کی عمر تھی 1400 سال، 1400 1400 سال۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا جس وقت وفات پا رہے تھے کہ یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا، تو انہوں نے کہا وجدتها کأنی دخلت من باب وخرجت من باب آخر، اس لیے کہ رات گئی بات گئی، جب رات گزرتی ہے تو بات بھی گزرتی ہے، آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ رات میں کتنی دیر گزری تھی اور کیا ہوا تھا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ان میں ٹھہرے تھے 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا مگر 50 کم، یعنی 950 سال ان میں رہے تھے۔ اس پر اشکال ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، اس سے تو آسان یہ تھا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ 950 عَامًا،
950 سال کا مطلب تو یہی ہے کہ 950 عاما. تو یہ الفاظ کیوں اختیار کیے گئے 1000 سنۃ الا 50 عاما؟ اس کی دو حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ 1000 سنۃ الا 50 عاما اس کے حروف کم ہے. 900 اور 1000 سنۃ الا 50 عاما کے الفاظ کم ہے، اور 950 عاما سے اس میں حروف زیادہ ہے. میں نے تو نہیں گنا، لیکن جنہوں نے گنا ہے تو میں نے ان کی بات نقل کی ہے کہ ان کی حروف وہ حروف زیادہ ہے، یہ کم. تو کم حروف میں زیادہ مطلب آ گیا. دوسری حکمت جو اچھی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مقصود تکثیر ہے، بہت لمبی مدت رہے، اور بہت لمبی تکثیر کے لیے یہ الفاظ زیادہ موزون ہے کہ دیکھو 1000 سال رہے صرف تھوڑے سے کم، 1000 سال رہے صرف تھوڑے سے کم. اس میں مبالغہ زیادہ ہے، مبالغہ فی التکثیر میں. جیسے دکاندار مبالغہ فی التقلیل کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ باٹا کی جوتی کی قیمت ہے 100 رین، کیا کہیں گے 99 رین 99 سینٹ. پھر آپ اس سے 1 سینٹ مانگتی جائیے. تو یہ چونکہ وہ مبالغہ فی التقلیل کرتے ہیں تو بڑا عدد ذکر نہیں کرتے، چھوٹا عدد ذکر کرتے ہیں. 100 بڑا عدد ہے اور 100 سے کم چھوٹا عدد ہے. تو جہاں مبالغہ فی التکثیر ہو تو وہاں بڑا عدد ذکر کیا اور اس میں مطلب بھی پورا آ گیا الا 50 عاما. اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اس میں دیکھو جو جس مدت میں وہ ٹھہرے تھے اس کے لیے 1000 سنۃ کا لفظ آیا، اور سنۃ قحط سالی اور برے سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشقت کے سالوں کے لیے. تو وہ سال ان کے لیے مشقت کے سال تھے، اس لیے 1000 سنۃ آیا. اور جو ان کے لیے آسانی اور راحت کے سال تھے اس کے لیے الا 50 عاما آیا. تو یہ تب ہو سکتا تھا کہ یہ مقرر آتا 1000 سنۃ الگ آتا اور 50 عاما الگ آیا. اور اگر سب کو اکٹھا ذکر کرتے کہ 950 سنتن، تو اس میں سنتن تو آتا لیکن وہ خوشحالی کے سالوں کی طرف اشارہ نہ ہوتا، اس لیے کہ اس کے لیے عامل کا لفظ آنا چاہیے. یہ تیسری حکمت. یدعوہم الی توحید اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف ان کو بلاتے رہے تو انہوں نے تکذیب کی. فاخذہم الطوفان، ان کو طوفان نے پکڑ لیا. طوفان الماء الکثیر، یعنی وہ کثیر پانی جو ان کے ارد گرد چکر لگاتا رہا. طواف یطوف طوافا طواف بہم وعلاہم، اور ان پر غالب آیا، ان پر اوپر آیا. فغرقوا، غرق ہو گئے. تو طوفان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو چکر لگائے، لیکن عرف میں طوفان جب پانی کثیر ہو تو اس کو طوفان کہتے ہیں. طوفان نوح نے تو ڈبو دی زمین فقط، میں ننگ خلق ساری خلائق ڈب ہو گیا. طوفان نوح نے تو صرف کشتی، طوفان نوح نے تو ڈبو دی زمین فقط، زمین کو، اور میں ننگ خلق ساری خدائی ڈب ہو گیا، خلائق کی جگہ خدائی. وہم ظالمون، اور وہ ظالم تھے، مشرک تھے. مشرک کو ظالم کہتے ہیں. وضع الشیء فی غیر موضعہ، عبادت کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے. تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی. اصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو اکثر کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تھی 78، جن میں سام، حام، یافث رضی اللہ عنہم اور ان کی بیویاں، ان کے بچے تھے. الذین کانوا معہ فیہا، جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے. اب بتایا دیکھو وہ سفینے میں نجات پا گئے، اس لیے تم کو بھی اگر نجات حاصل کرنا ہے تو سفینہ توحید میں بیٹھ جاؤ، توحید کے سفینے میں، تو تم کو نجات مل جائے گی. وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے بنایا تھا اس کشتی کو آیتن، ایک نشانی اور عبرت علم والوں کے لیے.
اور یا جعلناہا اس قصے کو ہم نے آیتاً عبرت اور سبق لینا بنایا عالمین کے لیے لمن بعدہم من الناس ان عصوا رسلہم اگر وہ رسولوں کی نافرمانی کریں. نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 60 سال رہے تھے اور وحب ابن منبہ سے مروی ہے کہ ان کی کل عمر 1400 سال تھی نہ کہ 1060 سال او اکثر یا اکثر. وحب ابن منبہ کے قول کی طرف اشارہ ہے. حتی کثر الناس یہاں تک زمین پر لوگ زیادہ ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو, ان پر کتنی مصیبت آئی تھی, آگ میں ڈالے گئے تھے. نوح علیہ السلام پر مصیبت, تو اس لیے اے مؤمن اگر آپ پر فتنہ آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم اور اذ قال یہ بدل اشتمال ہے یا یہ عطف ہے علی نوح علیہ السلام, نوح پر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ. وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ یہ ایک توجہ, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ یہ دوسری توجہ. اذ قال لقومه جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا. یہ اذ بدل اشتمال ہے یا اذ ارسلنا کے لیے ظرف ہے. ارسلنا اذ قال لقومه. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کی عقوبت سے ڈرو. اعبدوا اللہ مثبت واتقوہ منفی, اللہ کے عذاب سے بچو. ذالک خیر لکم یہ تقوی اور عبادت تمہارے لیے بہتر ہے. مما انتم علیہ جس پر تم ہو عبادت اصنام سے, یعنی عبادت اصنام تمہارے خیال میں ٹھیک ہے, بہتر ہے, لیکن اس سے بہتر ہے تقوی اور عبادت. اس لیے فی عقیدتہم مراد ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم خیر اور شر کا فرق کر سکتے ہو. تعلمون جانتے ہو کہ خیر کیا ہے. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا بے شک تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو. اوثانا وہ اصنام اور بت ہے. انما تعبدون اوثانا حال کونہا من دون اللہ. تعبدون کے لیے اوثانا مفعول به من دون اللہ حال. وتخلقون افکا اور تم بناتے ہو جھوٹے معبود. تم نے جھوٹے معبود اپنے طرف سے کسی کا کچھ نام یغوث ہے, یعوق ہے, نصر ہے, اپنی طرف سے بنائے ہیں. اور کسی کو رزق کے لیے مقرر کیا ہے, کسی کو بارش کے لیے مقرر کیا ہے, کسی کو اولاد کے لیے مقرر کیا ہے, کسی کو مدد کے لیے مقرر کیا ہے, کسی کو نصر بنایا ہے. جیسے نصر اوپر اڑتا ہے تو یہ ہمیں اوپر اڑا دے گا. کسی کو یعوق کہتے ہو, یعوق کے معنی یمنع, وہ مصیبت کو ہم سے منع کرے گا, روکے گا. تقولون کذبا, تخلقون کا مطلب تقولون افکا جھوٹ کہتے ہو. میں نے جو مطلب بیان کیا, تخلقون تم بناتے ہو, افکا یعنی جن اسنام کو بناتے ہو تو ان اسنام کو جھوٹے اسنام بناتے ہو, یعنی ان کی غرض جو تم بتلاتے ہو وہ غرض اور مقصد جھوٹا ہے. کسی کو اس کام کے لیے, کسی کو دوسری کام کے لیے, کسی قبر کو فلان مرض کے لیے مقرر کیا, بعض قبروں کو دوسرے امراض کے لیے مقرر کیا, اس کو متصرف سمجھتے ہو, یہ غلط. ان الاوثان شرکاء للہ, اوثان اللہ تعالیٰ کی شرکا ہے. وثن اس کو کہتے جس کو پتھر یا لوہے سے بناتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہوتا تو اس کو وثن کہتے تھے, اپنی جگہ پر مبنی اثر ہوتا تھا. وثن بالمقام اقام بالمقام. اور صنم عام جو کسی انسان کی شکل پر بناتے تھے اس کو صنم کہتے تھے.
اور جو کسی شبیہ بناتے تھے تو اس کو تمثال کہتے تھے. فابتغوا عند اللہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ تعالیٰ کی سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں تم کو رزق دینے کا. لا یملکون رزقا، مالک نہیں ہے رزق کے، لکم ایسے حال میں کہ رزق تمہاری لیے ہو. اور یا لا یملکون لکم ان یرزقوا رزقا، رزق دے دے، رزق پھر مفعول مطلق ہو جائے گا. رزقا تنوین تقلیل کے لیے ہے، تھوڑا سا رزق بھی تم کو نہیں دے سکتے، رزق پیدا کرنے والا اللہ ہے. لا یقدرون ان یرزقوکم، الرزق ما ينتفع به العبد، جس سے فائدہ حاصل کرتا ہے عبد، اس کو کہتے ہیں رزق. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم تلاش کرو، طلب کرو اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کو. یعنی الرزق کلہ عند اللہ تعالیٰ، انسان تو صرف رزق پہنچانے والا ہے، رزق پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اللہ ہے. اطلبوہ منہ، اللہ سے رزق طلب کرو. عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وَاعْبُدُوهُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے شکریہ ادا کرو جو تم کو رزق دیتا ہے. الیہ ترجعون، اللہ کی طرف تم کو واپس کیا جائے گا تو شکر کا بدلہ دیں گے. اور اگر تم تکذیب کرتے ہو، یعنی یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات میں، اگر تم میری تکذیب کرتے ہو اے اہل مکہ، فلا تضرونی فلا تضروننی، تم مجھ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے. یا یہ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم تکذیب کرتے ہو تو فَلِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بِالْأَنْبِيَاءِ، انبیاء علیہ السلام کے لیے میرے لیے اقتدا ہے کہ میں ان کی اقتدا کرتا ہوں، ان کی بھی تکذیب. یا وَإِن تُكَذِّبُوا فَلَا أَحْزَنْ، میں غمگین نہیں ہوں گا، اس لیے کہ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے امتوں نے تکذیب کی تھی. اور فقط کذب امم، اس کو جزا اس لیے نہیں بنائیں گے کہ جزا شرط سے مؤخر ہوتی ہے، اور فقط کذب امم مقدم ہے، وہ تو پہلے ہو چکا ہے، اس لیے اس کو جزا نہیں کہیں گے اور جزا مقدر کرتے ہیں یہ حضرات. من قبل، مجھ سے پہلے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ نہیں ہے مگر کھلی ہوئی تبلیغ، الابلاغ المبین. ان دونوں قصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، نوح علیہ السلام کے قصے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید، جس توحید کا حکم، جس توحید کی بات ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی، اس توحید پر دلائل قائم کرنا ہے. اور توحید پر دلائل کے ساتھ ساتھ قیامت پر بھی دلائل قائم کریں گے، اعادے پر، جیسے یہاں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اعادہ کرے گا. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة.
You want to come for a meal?